السلام علیکم میرے عزیز بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، سب کو جمعے کا دن بہت بہت مبارک ہو۔ آج کے اس بابرکت دن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود بھیجنا چاہیے۔ تو آج کے اس دن کی وجہ سے ایک حدیث میرے ذہن میں آئی ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1883۔ معاذ بن ہشام نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے سالم بن ابی جعد غطفانی سے، انہوں نے معدان بن ابی طلحہ یامری سے، اور انہوں نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیں اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا۔ سبحان اللہ۔ وہ آیات یہ ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے، جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اتارا اور اس میں کسی طرح کی کجی یعنی کور کسر نہ لگی رکھی۔ قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ بالکل سیدھی سی بات ہے، تاکہ خدا کی طرف سے جو عذاب شدید کافروں پر نازل ہونے والا ہے لوگوں کو اس سے ڈرائے، اور جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل بھی کرتے ہیں ان کو اس بات کی خوشخبری دے کے ان کو خدا کے ہاں بڑا عمدہ اجر ملنے والا ہے، یعنی بہشت، ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور نیز ان لوگوں کو عذاب خدا سے ڈرائے جو کہتے ہیں کہ خدا اولاد رکھتا ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا۔ نہ تو انہی کو اس بات کی کچھ تحقیق ہے اور نہ ان کے بڑوں ہی کو تھی۔ بڑی ہی سخت بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے، میرا جھوٹ بکتے ہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ تو اے پیغمبر، اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں تو شاید تم مارے افسوس کے ان کے پیچھے اپنی جان ہلاک کر ڈالو گے۔ إِنَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ جو کچھ روئے زمین پر ہے اس کو ہم نے اس روئے زمین کی رونق کا موجب بنایا ہے، تاکہ لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ اور پھر ایک دن ہم تمام چیزوں کو جو روئے زمین پر ہیں نیست و نابود کر کے زمین کو چٹیل میدان بنا دیں گے۔ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔
اے پیغمبر کیا تم ایسا خیال کرتے ہو کہ غار اور کتبے والے یعنی اصحاب کہف ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے؟ اذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، کہ ایک وقت چند جوان غار میں جا بیٹھے اور دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر اپنی جناب سے رحمت نازل فرما اور ہمارے اس ارادے کی کامیابی کے سامان مہیا کر۔ جزاک اللہ۔ اب ہم نے اس میں جو ترجمہ پڑھا اس میں سب سے پہلے ہمارا پروردگار ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی کور کسر نہیں ہے، ٹھیک؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو لوگ نافرمان ہیں ہمارے پروردگار کے، ان کو عذاب سے ڈرانے کے لیے، اور جو لوگ فرما بردار ہیں ان کو بہشت یعنی کہ خوشخبری دینے کے لیے بھیجا گیا۔ پھر جو لوگ اسپیشلی جو لوگ اللہ کو بولتے ہیں کہ اولاد رکھتا ہے ان کے لیے بھیجا گیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو ڈرانے کے لیے۔ پھر جو ہے اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ جو کچھ روئے زمین پر ہے ایک دن وہ نیست و نابود کر دے گا اور زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا، یعنی کہ قیامت برحق ہے، قیامت برحق ہے۔ اور پھر اسی سے مثال ایک اصحاب کہف کی ہے کہ وہ جو تھے ہمارے پروردگار کے نیک بندے تھے، وہ ٹھیک بت پرستی کا جب عالم تھا تو یہ جو اصحاب کہف تھے انہوں نے حق میں آواز اٹھائی کہ ہمارا پروردگار تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، ٹھیک؟ تو انہوں نے ان کی مخالفت کی اور یہ لوگ ان سے بچنے کے لیے غار میں جا کے بیٹھ گئے، اور اللہ پاک نے ان کو ایسی جگہ بٹھالا جہاں چھاؤں تھی، ٹھیک، ایک آرام پرسکون والی جگہ، اور اللہ پاک نے ان کو سلا دیا اور سلا کر پھر جگایا بھی، یعنی کہ اس میں ہمارے کو یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ قیامت برحق ہے، اللہ پاک زندہ کرنے والا بھی اللہ پاک ہے اور مارنے والا بھی، اور پھر قیامت کے دن دوبارہ زندہ بھی ہمارا پروردگار ہی ہمارے کو کرے گا۔ تو جو یہ اصحاب کہف تھے یہ 300 صدی سے زیادہ، 309 برس اور اس سے کم و بیش، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اتنے سال تک یہ غار میں سوتے رہے، اور جب یہ اٹھے تو پھر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کتنے دوران غار میں جو ہے وہ سوئے ہوں گے، تو سب نے زیادہ تر لوگوں نے بولا ایک دن زیادہ سے زیادہ، لیکن کتنے؟ 300 صدی، 300 سال، سوری، جزاک اللہ۔